بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک عیسائی خاتون لیڈی بارنس اس کا نام تھا، وہ مقدمات لے کے میرے پاس آتی تھی۔ لیڈی بارنس ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خاوند فوج میں ملازم تھا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی نقاب میں نہیں دیکھا تھا، تو میرے لیے یہ ایک حیرانگی والا لمحہ تھا۔ چونکہ اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا تو کہتے ہیں وہ نشانی کیونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی بارنس خیریت ہے، آپ نے برقع پہنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے مذہب بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا، پھر وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ، یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں، جبکہ خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا ہے۔ میں خود بھی ہوٹل چلاتی ہوں، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مجھے عربی میں ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ ڈپریشن اور ٹینشن کا عربی ترجمہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملا۔ مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی نہیں ملے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام وغیرہ ضرور ہوتا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ آج کے دور کی ہی پریشانیاں ہیں۔ یہ ٹینشن ڈپریشن ہم لوگوں کے خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ خواہ مخواہ کی خواہشات اور بڑے خواب دیکھ کر ایک حد سے زیادہ امیدیں باندھ کر۔ پھر لیڈی بارنس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اقبال مجھے بہت ٹینشن ڈپریشن رہتی تھی، ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں ایک بابا خان نامی بزرگ کام کرتے تھے۔ بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا۔ لیکن اس بوڑھے بزرگ کا بیٹا بیچارہ بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل پر تھی کہ بابا خان میرے پاس آئے، کہنے لگے 4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ یہ عیسائی عورت کہتی ہے 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا خان کے گاؤں گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کل کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے بابا سے کہا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں گے، ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول لیں، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ کہتی ہے وہ چند دن کے بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ یہ کہتی ہے اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے۔ وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا ہوا۔ میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی وہاں رہ لے گا۔ بابا جی واپس آ گیا۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے، وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، بہت پیار کرتا تھا۔
تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے، اور یہ دادا اپنے پوتے کو بہت زیادہ خوش رکھتا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور اس بچے کو ایک بزرگ نہیں بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا دوست بچہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو اسرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی، اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی اب تو آپ ٹوٹ گئے ہوں گے، سب بکھر گیا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جھاڑے اور آنسو جھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے تم نے یہ سکون لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون ہو۔ تو بابا خان کہنے لگا آپ لوگ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ پھر میں نے یعنی لیڈی بارنس اور اس کے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیڈی بارنس سے کہا کہ بے شک آپ نے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا سکون حاصل کر لیا۔ یہ کلمہ واحد وہ کلمہ ہے کہ جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی نکھر جاتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے شوہر کو اس کلمہ کے اوپر مرتے دم تک قائم رکھے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہوں گی۔ پھر یہ میاں بیوی پکے سچے مسلمان ہو گئے اور اپنی باقی کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اللہ محمد کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزاری، اور حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسل بھی مسلمان رہی۔ یہ تھی ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ پر چلنے والا سچا مسلمان بننا مشکل کام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل مسلمان ہونے کا حق ہے اور فریضہ اول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے۔